نجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والسلام والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تو ہم جو ہے اپنی دورہ ترجمہ قرآن ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے بولا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ ان فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کیا تو اس پہ ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور وہاں خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ان فرشتوں نے اس پہ یہ بولا کہ اللہ کیا تو اس پہ ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو وہاں پہ فساد کریں گے اور خون خرابہ کریں گے، اور تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے خلیفہ کا جو ورڈ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کی ڈیفرنٹ آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ خلیفہ اس کو بولا جاتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور اسی طرح انسان ایک کے بعد دوسرے آتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کو خلیفہ بولا گیا۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا زمین میں، ان اے سینس کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر نافذ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ ان فرشتوں نے جو ہے یہ کہا کہ کیا تو زمین پہ ایسی مخلوق بھیجے گا جو وہاں پہ فساد کریں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ تو یہ جو ہے ان کا حسد یا ان کا اعتراض نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال تھا کہ اس کے پیچھے اے اللہ کیا حکمت ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے حکمت جاننا چاہتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ایک ایسی مخلوق بھیجی جائے گی جو یہ فساد کرے گی زمین کے اوپر۔ اور انہیں اس چیز کا آئیڈیا کیسے ہوا، اس کے بارے میں بھی علماء کے ڈیفرنٹ آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ میں خلیفہ زمین میں بھیجنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ان کے احوال بھی بتا دیے ہوں خلیفہ کے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو پہلی مخلوق تھی، جیسے جنات تھے یہاں پہ زمین پہ، تو ان کی طرف دیکھ کر، ان کے حال کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا ہو کہ یہ مخلوق بھی ایسا ہی کچھ رویہ کرنے والی ہے۔ واللہ عالم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرشتوں کو بولا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے بات میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ فرشتے جو انہوں نے بولا کہ اے اللہ پاک ہے تیری ذات، اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے بلکہ صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ تمام نام سکھا دیے تمام چیزوں کے۔ اب اس میں علماء کے ڈیفرنٹ آراء ہیں کہ وہ یہاں پہ اسماء سے کیا مراد ہے، لیکن انہیں تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے بولا گیا اور وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی، اور ان کو بولا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اور اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے رب صرف تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی کامل حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم علیہ السلام آپ ان کو اس کے نام بتائیں، ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انباہم باسمائہم، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمام غیوب کو، زمین اور آسمان کی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بولا فرشتوں کو کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو جب ہم نے بولا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو سب کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی جو ان کو تکریم اور عزت دی وہ یہ کہ ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی، اور پھر فرشتوں کو بولا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب وہ بتانے سے قاصر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری ان کو عزت یہ بخشی کہ فرشتوں کو بولا کہ ان کو سجدہ کرو۔
اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام جو احکامات ہیں ان کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن جو ابلیس تھا، جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہم آگے پڑھیں گے اس نے کس بیسس پہ انکار کیا، لیکن اس نے یہ بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اس کو حکم دیا تو اس نے حکم کی نافرمانی کی، اور وہ کیوں کی؟ اس نے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ابا واستکبر، یعنی وہ اس نے جو انکار کیا وہ تکبر کی وجہ سے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور اعزاز بخشا، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم علیہ السلام، ہم نے بولا حضرت آدم سے کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ جنت میں رہیں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے کھائیں با فراغت جتنا آپ چاہیں، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، لیکن دیکھیں اس ایک درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، ان کی وائف کو بھی، اور انہیں بولا کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، جتنا دل کرے کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور شیطان نے جو ہے ان کو وہاں سے بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے بولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بولا کہ تم سب نکل جاؤ یہاں سے، یہاں اتر جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض جو ہیں بعض کے دشمن ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو شیطان ہے اور انسان ہے یہ آپس میں دشمن ہے، یا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کے دشمن ہیں، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم جو ہے تم میں سے سب ایک خاص مقرر وقت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یعنی شیطان نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا تو شیطان نے جو ہے آپ کو بہکایا، اور وہ کیسے بہکایا وہ ہم آگے جا کے سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ اور اس نے آپ کو بہکا کر اس درخت کو کھانے پر اکسایا آپ کو، اور جب آپ سے وہ غلطی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تمہیں یہاں پر ایک خاص وقت مقرر تک رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے کچھ الفاظ سکھائے اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام پشیمان ہوئے اور انہیں ریگریٹ ہوا اپنی اس غلطی کے اوپر، انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے توبہ کرنی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے الفاظ سکھائے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ جیسے قرآن پر بتاتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں الفاظ بھی سکھائے معافی مانگنے کے لیے، اور ان کی معافی کو قبول بھی فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے انہیں کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بولا کہ تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والے جو ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیز کلیئر کر دی کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہارے پاس گاہے بگاہے میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، انبیاء آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے جو تمہارے لیے ہدایت لے کر آئیں گے، اور جب کبھی تمہارے پاس یہ ہدایت آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کو فالو کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں نہ کبھی کوئی غم ہوگا اور نہ انہیں کسی خوف سے دوچار ہوں گے وہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ رکوع ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔